بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، افیکٹو کمیونیکیشن کا افیکٹو ایڈورٹائزنگ سے کیا تعلق ہے اور افیکٹو ایڈورٹائزنگ کے کیا کیا تقاضے ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو کی۔ لیکن آخر میں ہم اپنا کچھ حصہ چھوڑ گئے جس پر ہم مزید آج بحث کرنا چاہیں گے، اور کچھ ٹپس ہم ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے، جن کو ذہن میں رکھ کر ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ چند اشارات ہیں جو ہم آخر میں سمری کے طور پر اور آسانی کے لیے یاد کرنے کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیں گے، تاکہ ہم اپنے ناظر کو اور اپنے طالب علم کو یہ بتا سکیں کہ جہاں پر ہم بہت سارے تقاضے بروئے کار لاتے ہیں اپنے ابلاغ کو مؤثر بنانے کے لیے، ان میں یہ وہ چیزیں بھی ہیں جن کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اس چیز کا امکان ہے کہ آپ کا ابلاغ مؤثر ہو سکتا ہے۔ وہ ٹپس ہم ابھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم آج کا جو مرکزی موضوع ہے اس پر بحث کریں گے، اور وہ موضوع ہے پروسیس آف ایڈورٹائزنگ۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں واٹ آر دوز ٹپس وچ آر یوزفل ٹو میک یور کمیونیکیشن افیکٹو۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، پہلا ٹپ ہے کمیونیکیشن اسکل۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ آپ چاہے تحریر کی صورت میں ابلاغ کریں، چاہے تقریری ابلاغ کریں، اس میں کمیونیکیشن اسکل کا بڑا عمل دخل ہے۔ ایک شخص علم رکھتا ہے، ایک شخص تدبر رکھتا ہے، لیکن وہ کمیونیکیشن اسکل سے عاری ہے، وہ کمیونیکیشن اسکل کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کا ابلاغ کبھی مؤثر نہیں ہو سکتا۔ تو علم اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ کمیونیکیٹر کے لیے امپورٹنٹ ہے، کہ وہ چاہے تحریری چاہے تقریری جس طرح کا ابلاغ کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر کمیونیکیشن اسکل جو ہے اٹ از ون آف دا میجر انگریڈینٹ فار افیکٹو کمیونیکیشن۔ اس کے بعد آئیے نالج۔ آپ کے پاس ابلاغ کی اسکل موجود ہے، آپ بڑے اچھے خطیب ہیں، آپ گفتگو بہت اچھی کر سکتے ہیں، آپ کو لکھنا بھی آتا ہے، لیکن لکھیں گے کیا؟ آپ کو بولنا بھی آتا ہے، لیکن بولیں گے کیا؟ بولنے کو کہنے کو کچھ ہوگا تبھی بات ہو سکے گی نا۔ کیا ایسے ہی بولتے چلے جائیں گے، بے معنی باتیں کرتے چلے جائیں گے؟ جس موضوع پر آپ سے کہا گیا ہے کہ گفتگو کیجئے، اس موضوع پر آپ کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یو مسٹ ہیو دا نالج آف دا سبجیکٹ۔ تو نالج آف دا سبجیکٹ از امپورٹنٹ فار دی کمیونیکیٹر، کہ جس موضوع پر وہ بات کرے اس پر اس کا علم ہو۔ علم ہوگا تو کمیونیکیشن اسکل میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ علم ہی ہے جو بولنے والے کو تقویت دیتا ہے کہ یہ بھی کہو، یہ بھی کہو، یہ بھی کہو۔ پیچھے سے علم کی ڈوزز آ رہی ہوتی ہیں جو اس کی زبان کو تقویت دیتی ہیں، جو اس کو بولنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو نالج از اندر امپورٹنٹ ٹول فار افیکٹو کمیونیکیشن، کہ آپ جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں آگہی ہو، اس کا پورا علم ہو، اس پر آپ کو گرپ حاصل ہو۔ تیسری چیز ایٹیچیوڈ، آپ کا رویہ۔ آپ کو کمیونیکیشن اسکل پتہ ہے، آپ کو علم بھی ہے، لیکن آپ کا رویہ جو ہے پازیٹیو نہیں ہے۔ آپ کا اس چیز کے بارے میں، اس انوویشن کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں، اس مینیفیسٹو کے بارے میں آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو نہیں ہے۔ آپ کو صرف کہا گیا ہے، آپ ملازم ہیں، آپ پاپولیشن پلاننگ کا میسج لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ ملازم ہیں پاپولیشن پلاننگ کے محکمے میں، تو آپ سے کہا گیا کہ یہ پیغام لے کے جائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا رویہ تصور پاپولیشن پلاننگ سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو آپ مؤثر ابلاغ نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اگرچہ ملازم ہیں اس محکمے میں، لیکن آپ کی کمیونیکیشن سکل، آپ کا علم کے علاوہ، آپ کا نالج کے علاوہ، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا رویہ مثبت ہونا چاہیے اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس مشن کے بارے میں
جس کا ابلاغ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آخری بات یہاں پر ہم کہنا چاہیں گے سوشیو کلچرل کانٹیسٹ، سماجی اور ثقافتی پس منظر۔ دیکھیں، ہم کوئی بات کہتے ہیں، ہم اس کے پس منظر میں اگر آپ کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو اس کا ابلاغ مؤثر نہیں ہوگا۔ آپ کسی پس منظر میں بات کر رہے ہیں اور سامعین جو ہیں وہ کسی اور پس منظر میں لے رہے ہیں۔ آپ کو سامعین، ناظرین اور اپنے ریسیپینٹس کے سوشیو کلچرل کانٹیکسٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان کی زبان کون سی ہے، ان کا مذہب کون سا ہے، ان کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں، وہ کس چیز کے بارے میں سینسٹیو ہیں، ان کی زبان کیا ہے، آ کر ان کا کلچر کیا، ان کا ویلیو سسٹم کیا ہے، اس چیز کو یہ پیغام یہاں پر دیا جانا چاہیے کہ نہیں دیا جانا چاہیے، یہ پیغام کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا اس معاشرے کے اندر جو آپ کے مخاطبین کا معاشرہ ہے۔ تو یہ سماجی اور ثقافتی کانٹیکسٹ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے شروع میں بھی مؤثر ابلاغ کے حوالے سے ناظرین آپ کے سامنے رکھی ہوں گی، آپ انہیں یاد کر کے دہرا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سماجی اور ثقافتی پس منظر مؤثر ابلاغ میں معاونت کرتا ہے، اور اگر یہ گیپ آ جائے تو کس طریقے سے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کچھ اور ٹول بھی ہیں جس میں کہا گیا کنٹراسٹ۔ کنٹراسٹ کا مطلب کیا ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ایک دم دائیں جانب بھاگنا شروع کر دوں، آپ سب لوگ مجھے دیکھنا شروع کر دو گے، اس لیے کہ میں کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، ایک کنٹراسٹ کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر ایک ایسی ان یوزول حرکت کرتا ہوں جو کنٹراسٹ ہوتی ہے۔ ایک بہت لمبا سا آدمی 8 فٹ کا، 9 فٹ کا آپ کے کلاس روم میں آ جائے، اور جب کہ آپ تمام لوگ 5 فٹ کے ہوں، 4 فٹ کے ہوں، 5.5 فٹ کے ہوں، تو آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا۔ وہ فوری طور پر ساری کلاس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لے گا، اس لیے کہ کنٹراسٹ ہے۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ کنٹراسٹ جو آپ کو اٹینشن گیٹر رول پلے کرتا ہے، جو آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتا ہے، اس کے بعد میں اس میں اتنی اثر اور جاذبیت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی توجہ کو اپنے ہاتھ میں رکھے، آپ کی توجہ کو قائم رکھ سکے، سسٹینیبل بنا سکے۔ اس کے لیے آپ کو اگلا پیغام بھی جو ہے مؤثر دینا پڑے گا۔ اس کی حیثیت ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ اخبار میں کوئی ہیڈ لائن پڑھتے ہیں، ہیڈ لائن پڑھ کر آپ رکتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، آپ کو دلچسپی ہوتی ہے، آپ کو روک لیتے ہی وہ ہیڈ لائن کہ رکیے اور پڑھیے مجھے۔ اس کے بعد میں اگر اس میں دلچسپی ہوئے گی، اس میں توجہ ہوگی، تو آپ اس کی سب ٹیکسٹ بھی پڑھیں گے، سب ہیڈ بھی پڑھیں گے، اور اگر اس میں مزید ڈیزائر پائی جائے گی، ایپیٹائزر ہوگی، تو آپ اس کا متن بھی پڑھیں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں ونڈو ڈسپلے جیسے ہوتا ہے کہ ونڈو ڈسپلے اگر اٹریکٹیو ہے، اٹینشن گیٹر ہے، تو آپ اس دکان کے اندر جانا چاہیں گے اور اندر جا کر وہ چیزیں دیکھنا چاہیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتے ہیں، اٹینشن گیٹر جسے ہم کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک ماڈل بھی آپ کے سامنے بعد میں اپنے لیکچرز میں پڑھائیں گے، جس میں اٹینشن گیٹر کیسے بنایا جا سکتا ہے پیغام کو، اس کا تذکرہ آئے گا۔ وی فیلنگس، آپ نے اپنے مخاطبین کو وی فیلنگ دینی ہے انسٹیڈ آف دے فیلنگ۔ وہ آپ کا قرب محسوس کریں، وہ یہ محسوس کریں کہ آپ ان کی زبان بول رہے ہیں، وہ یہ محسوس کریں کہ آپ ان میں سے ہیں اور وہ آپ میں سے ہیں، ان کو دوری محسوس نہ ہو۔ ثقافتی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، مفاد کے اعتبار سے، چیزوں کے استعمال کے اعتبار سے وہ آپ کو اپنا ہمنوا پائیں، آپ کو اپنے قریب پائیں۔ سو ٹرائی ٹو گیو وی فیلنگ انسٹیڈ آف دے فیلنگ۔ مرکزی نقطہ کیا ہے کہ یور میسج شوڈ بی ریسیور اورینٹیڈ۔ ریسیور اورینٹیڈ کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنے مخاطبین کو جانیں گے۔ نو یور آڈینس، وہ کون ہیں، کس علاقے کے ہیں، کیا مذہب ہے ان کا، کیا ویلیو ہے، کیا اسٹرینتھ ہے، کیا ویکنس ہے، کتنی عمر ہے، کیا جینڈر ہے۔ یہ سب وہ چیزیں جن کو جاننے کے بعد آپ کو آسانی پیدا ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا پیغام ڈیزائن کریں جو ان کی سمجھ میں آنے والا ہو اور ان کی کمپریہنشن کے لیے معاون ثابت ہوتا ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریسیور اورینٹیڈ میسج۔ ڈیزائن اے ریسیور اورینٹیڈ میسج۔ آپ ایسی اصطلاحیں استعمال کریں جو وہ سمجھ سکیں، جو ان کے ایکسپیرینس میں ہوں، جو ان کے تجربے میں ہوں، جس کو یہاں پر ہم نے بیان کیا ہے ایک ایبریویشن دے کر، COIK، کوئک۔ The abbreviation should be used, it should be clearly
clearly, clear if, clear only if known, clear only if known. یہ کانسیپٹ ہے کہ ایسی اصطلاحیں استعمال کیجئے، اس طرح استعمال کیجئے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ کلیئر ہوں گی. اور کیسے کلیئر ہوں گی؟ جب وہ آپ کے مخاطبین کے تجربے میں ہوں گی، وہ جانتے ہوں گے. کلیئر اونلی اف نون، کہ اگر وہ جانتے ہیں تو ان کو فوری طور پر واضح ہو جائیں گی. اگر ان کے تجربے میں نہیں ہیں تو یہ بیریئر بن جائے گا افیکٹو کمیونیکیشن کے راستے میں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ میتھمیٹیکل فارمولے کے طور پر بھی یہ بات سمجھ سکیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں. اور اس کی ہم نے ایک ایکویشن سامنے آپ کے رکھی ہے کہ انٹینٹیو بیہیویئر از ایکول ٹو اور اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو انٹرپریٹیو بیہیویئر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمیونیکیٹر کے ذہن میں جب اس کوئی بات کہتے وقت جو چیز ذہن میں، جو تصویر اس کے ذہن میں آتی ہے، جو اس کی انٹینشن ہے، جو پکچر اس کے ذہن میں ابھرتی ہے، اس کے دماغ میں ابھرتی ہے، وہی پکچر، وہی معنی، وہی انٹرپریٹیشن سننے والے کے ذہن میں اگر ابھر آئے یا کم و بیش اسی طرح کی پکچر اس کے ذہن میں نمودار ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ابلاغ مؤثر ہو گیا. تو مؤثر ابلاغ کی یہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینٹیو بیہیویئر از اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو انٹرپریٹیو بیہیویئر. آج کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے پروسیس آف ایڈورٹائزنگ. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. اب تک ہم نے جو پچھلے لیکچر میں بات پڑھی وہ تھی مؤثر ابلاغ اور اس کے تقاضے، مؤثر ایڈورٹائزنگ اور اس کے تقاضے. اور آج ہم نے اس لیکچر کا ایک آخری حصہ، اس کی سمری اور اس کے کچھ ٹپس بیان کیے جس سے ہم مزید معاونت حاصل کر سکتے ہیں اپنے ابلاغ کو مؤثر بنانے میں. اب ہم توجہ دیں گے اس چیز کی طرف کہ ایک ایڈورٹائزنگ کا پروسیس، اس کا عمل ہوتا کیسے ہے، کن مراحل سے گزر کر ایک اشتہار جو آپ تک پہنچتا ہے، اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ظاہر ہے یہ سارا عمل ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ہوتا ہے. جب ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے بارے میں آپ سے مخاطب ہوں گے تب باتیں مزید تفصیل سے ہوں گی. لیکن آج کے لیکچر میں جس کا ٹائٹل ہے پروسیس آف ایڈورٹائزنگ، اس کے اندر ہم ایک برڈ ویو پیش کریں گے کہ کس طرح ایڈورٹائزنگ مختلف مراحل سے گزر کر آپ تک پہنچتی ہے. تو آئیے ناظرین، ہم ان نکات کی طرف توجہ آپ کی دلائیں کہ یہ پروسیس جو ہے وہ ہوتا کیسے ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ لسٹ پوری پڑھوں گا، پھر میں تفصیل میں جاؤں گا کہ ایک ایک پوائنٹ پر ہم بات کریں گے کہ یہ ہے کیا. ظاہر ہے بریفنگ، یہ بریفنگ کیا ہے، کون کرتا ہے، کس کے ساتھ کرتا ہے، کس کے درمیان ہوتی ہے، ابھی ہم اس پر بات کریں گے. نمبر 2، نوئنگ دا آبجیکٹو، ہمارا مقصد کیا ہے اس پوری ایڈورٹائزنگ کیمپین کا، اس پر بات ہوگی تفصیل سے. ریسرچ، ریسرچ کا کیا رول ہے ایڈورٹائزنگ کے اندر، یہ کہاں ہماری معاونت کرتی ہے، کیا اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اور اس کے بغیر اور اس کو استعمال کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم مختصراً جب اس کی ریسرچ کی اہمیت کی بات آئے گی تو ہم وہاں پر اس کا تذکرہ کریں گے. اسی طرح ٹارگٹ آڈینس، یہ کیا ہوتے ہیں، ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، یہ ایلیمنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے پروسیس ایڈورٹائزنگ کے اندر، اس کا تذکرہ بھی ابھی ہم آپ کے سامنے چند لمحوں میں کرنا چاہیں گے. پھر ہم آگے آتے ہیں میڈیا سلیکشن، کہ میڈیا جو ہم منتخب کرتے ہیں یہ ایسے ہی کرتے ہیں رینڈملی، کہ جی چاہا تو ٹیلی ویژن کا انتخاب کر لیا، جی چاہا تو ریڈیو کا انتخاب کر لیا، جی چاہا تو پرنٹ میڈیا کا انتخاب کر لیا. یہ بھی ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ میڈیا سلیکشن ہوتی کیسے ہے، اس کا فیصلہ کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے. سب سے اہم ترین چیز، یہ سب خواہشیں جو ہم کہتے ہیں ایسا ہو جائے، فلاں میڈیم استعمال ہو جائے، فلاں چیز ایسی ہو جائے، اتنے دنوں تک ایڈ چلنی چاہیے، اس ٹائم پر چلنی چاہیے، اس کا تعلق اہم ترین چیز وہ ہے بجٹ. اس سے ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے، آپ کی جیب میں پیسہ کتنا ہے، آپ کی حدود کیا ہیں، کتنی دور تک آپ جا سکتے ہو، کتنی دور تک آپ نہیں جا سکتے. تو اس بات کا تعین جو ہے وہ بجٹ پر ہوتا ہے. کیا بجٹ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تب مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اتنے بجٹ کے اندر آپ کس طریقے سے اس خواب کو پورا کر سکتے ہیں جو خواب آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے اشتہار کی صورت میں، کہ وہ منظر پہ آئے اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بھی آئے، ریڈیو پہ سنا بھی جائے اور اخبارات میں پڑھا بھی جائے.
اگلا مرحلہ ہے ڈیزائننگ اینڈ کریٹنگ دی ایڈ. یہ سب سے اہم ترین اور مشکل ترین کام ہے، اور یہ دوسرے معنوں میں کہتے ہیں اس سینٹرل پارٹ آف دی انٹائر پروسیس آف ایڈورٹائزنگ. یہ اس کے دل کی حیثیت رکھتی ہے. اس کو دیکھ کر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی چیز کے خریدنے نہ خریدنے کا. یہ بیسیکلی خوبصورتی ہے پورے اشتہار کی، یہ کازمیٹکس ہے، یہ اپیل ہے، یہ اٹریکشن ہے پورے اشتہار کی، جو آپ کی پروڈکٹ کو بیوٹیفائی کرنے میں مدد دیتی ہے. اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو تخلیقی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، یا وہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ ایک ٹیم ورک کی صورت میں ہوتا ہے، جو پروڈکشن کے ماہر ہوتے ہیں، جو فائن آرٹس پڑھے ہوتے ہیں، جو پروڈکشن ہاؤسز میں ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں، جنہیں ایڈیٹنگ آتی ہے، جنہیں کٹ اینڈ پیسٹ آتا ہے، جن کو پتہ ہے کلر اسکیم کیا ہوگی، جنہیں السٹریشن آتی ہے، جنہیں گرافکس آتی ہیں، جنہیں ڈیزائننگ آتی ہے. یہ ایک ٹیم ورک ہے. تخلیقی لوگ اور ڈیزائن کے لوگ اور السٹریشن کے لوگ اور پروڈکشن کے لوگ مل کر امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. وہ امپیکٹ کریٹ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ پرفیکشن کی طرف آتے ہیں. پرفیکشن کیسی ہوتی ہے؟ پرفیکشن یہ کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اشتہار یہ آیا، دیکھیں اس کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں کیا کیا خامی ہے، ان خامیوں کو دور کر کے اس میں بہتری کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پرفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، تاکہ ہماری پروڈکٹ، ہمارا نعرہ، ہماری سروس ٹارگٹ کنزیومر کے لیے زیادہ سے زیادہ قابل قبول بنائی جا سکے. ایک اور اہم چیز اس میں یہ بات تو ہو گئی کہ آپ نے کریشن بھی کر لی، آپ نے ایڈ بھی بنا لی. اصل چیز یہ کہ اس کو کہاں آپ نے پلیس کرنا ہے. آپ نے اس کو ریڈیو پر پلیس کرنا ہے، آپ نے اس کو اخبار میں پلیس کرنا ہے، یا آپ نے اس کو ٹیلی ویژن پر ٹائم لینا ہے. یہ فیصلے بھی آپ نے کرنے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ موسٹلی جس کا ہم تذکرہ بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے، وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لوگ ہیں، جنہوں نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم خریدنا ہے یا اسپیس خریدنی ہے، اور کہاں پلیس کرنا ہے، اپر آپ میں، لوور آپ میں، پرائم ٹائم میں، یا کسی اور پروگرام کے اندر ہم نے اس کو پلیس کرنا ہے. یہ سارے فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں. یہ بھی پروسیس آف ایڈورٹائزنگ کا اہم حصہ ہے. پھر ایگزیکیوشن ہے. پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، عملی شکل دیتے ہیں، اس کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے. جب آپ تک پہنچایا جاتا ہے تو پھر اس کی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے کہ جو اشتہار آپ نے بنایا تھا، از اٹ ورکنگ، از اٹ گوئنگ ٹو اپیل دی ٹارگیٹ کنزیومر. کیا کنزیومر جو ہے ان کے اندر کوئی وائبرنسی پیدا ہوئی، کوئی حرکت پیدا ہوئی ان سپورٹ آف دی اپیل وچ ہیز بین میڈ ان یور ایڈورٹائزنگ کیمپین. جو آپ نے اشتہار میں اپیل کی ہے، جو آپ نے سلوگن استعمال کیا ہے، جو آپ نے ورڈنگ استعمال کی ہے، جو آپ نے کاپی لکھی ہے، اس میں کیا اٹریکشن ہے، کیا دیکھنے والا، پڑھنے والا پرسویڈ ہو رہا ہے، ترغیب حاصل کر رہا ہے کہ وہ جائے اور جا کر وہ پروڈکٹ خریدے، یا وہ اپنے آپ کو اس پروڈکٹ کے بغیر نامکمل سمجھ رہا ہے، یا وہ اس چیز کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے اس اشتہار کی پرفارمنس کا پتہ چل جاتا ہے. یہ ہے وہ اجمالی خاکہ جو ہم ابھی پڑھنا چاہیں گے. آئیے ہم تفصیل سے اس پر بحث کرتے ہیں. بریفنگ. ایڈورٹائزنگ نیڈز ٹو بریف اباؤٹ دا پروڈکٹ اور دی سروس which has to be advertised and doing the analysis of the company and the product. کہ یہ بریفنگ کون کرتا ہے، یہ کون سمجھائے گا کہ یہ پروڈکٹ کیا ہے. بیسیکلی یہ چیز سمجھنے کی ہے. ناظرین، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس کا تذکرہ بھی ہم بعد میں اپنے لیکچر میں کریں گے کہ یہ سارا کام ہوتا ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ہے. ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ایک شعبہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کلائنٹ سروس. بیسیکلی یہ اس شعبے کا کام ہے. یہ کلائنٹ سروس والے کرتے کیا ہیں؟ کلائنٹ سروس والے بندے کلائنٹس ڈھونڈتے ہیں. ان کا کام یہ ہے سرچ آف نیو کلائنٹس. یہ کلائنٹس ڈھونڈتے ہیں، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی کیسے ڈھونڈتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے. یہ اور پھر یہ کلائنٹس بعد اوقات ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو ڈھونڈتا ہے. کوئی ریکمینڈ کرتا ہے کہ فلاں ایڈ ایجنسی کے پاس چلے جائیں، وہ لوگ بہتر کارکردگی رکھتے ہیں. بہرحال کیسے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ایجنسی بہتر ہے، اور آپ کیسے کلائنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس بحث کو چھوڑتے ہوئے ہم براہ راست اس بات پہ آتے ہیں کہ دونوں کے درمیان نیگوسیشن ہوتی ہے. کلائنٹ سروس کے نمائندے اور پروڈیوسر مینوفیکچرر کے نمائندے یہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور کیا طے کرتے ہیں
نوئنگ دی آبجیکٹیو کہ جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری نئی پروڈکٹ ہم مارکیٹ میں لانے لگیں، اس کو لانچ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک آبجیکٹیو طے ہو گیا کہ یہ نئی پروڈکٹ ہے اور اس کو آپ نے لانچ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ انٹروڈیوسنگ سٹیج سے گزرے گی، یہ پوائنٹرنگ سٹیج سے گزرے گی. لہٰذا اس کی جو اسٹریٹجی بنائیں گے آپ، وہ پوائنٹرنگ سٹیج کی اسٹریٹجی ہوگی، جس میں فوکس اس بات پہ ہوگا کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو متعارف کرانا ہے. متعارف کرانے کی اسٹریٹجی آپ ڈیزائن کریں گے، بار بار تکرار، بار بار تکرار، بار بار ریپیٹ کرنا، تاکہ ٹارگٹ کنزیومرز کے ذہن میں آپ کی نئی پروڈکٹ کا نام جو ہے وہ راسخ ہو جائے، وہ نقش ہو جائے ذہنوں کے اندر، متعارف ہو جائے، لوگوں کے منہ پر وہ نام آ جائے اس پروڈکٹ کا جس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں. یہ ہے آپ کا پرائم آبجیکٹیو. اگر یہ آبجیکٹیو مختلف ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری پروڈکٹ آلریڈی متعارف ہو چکی ہے، اب ہمیں کمپیٹ کرنا ہے اسی طرح کی ایک اور پروڈکٹ سے جو مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. نیگوشیٹ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی کنونسنگ لینگویج استعمال ہونی چاہیے. اس طریقے سے کیوں ایک گاہک جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کے حق میں فیصلہ کرے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، جس کا بھی ذکر آگے جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں، اس پر پھر بات ہوگی. تو پہلی بات ہے کہ بریفنگ یہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتی ہے، اور اس بریفنگ کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی لکھت پڑھت ہوتی ہے. آپ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ یہ اشتہار طے ہو گیا، یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر چلے گا، اس کی یہ کاسٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں آپ ایک ایگریمنٹ کی صورت میں طے کر لیتے ہیں. ون شوڈ فرسٹ نو دی آبجیکٹیو اور دی پرپز آف ایڈورٹائزنگ. یہ ہم یہاں بحث کر چکے ہیں. ریسرچ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ہے ایڈورٹائزنگ کیمپین کے حصے میں. دیکھیں بے شمار کام ہیں جو ہم بغیر ریسرچ کے بھی کرتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے ریسرچ کی، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے. وہ گیس کرتے ہیں اور گیس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. گیس کی بنیاد پر فیصلے صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گیس کی بنیاد پر ہونے والے فیصلوں میں ہمیشہ رسک موجود رہتا ہے. اور ریسرچ کیا کام کرتی ہے؟ ریسرچ بیسیکلی ریڈیوسز دا رسک، کہ آپ کو یقین دلاتی ہے کہ جی پرواہ نہ کریں، ہم نے جی تحقیق کروائی ہے، لاہور شہر میں ایک انگریزی اخبار نکلنے کی گنجائش موجود ہے، کراچی شہر میں ایک اور اردو اخبار نکلنے کی گنجائش موجود ہے، ہم نے ریسرچ کروائی ہے. ریسرچ کے نتیجے میں آپ بڑے اعتماد سے بات کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اٹ از بیسڈ آن دا فیکٹس. اور وہ فیکٹس کیسے آپ تک پہنچے؟ یہ تحقیق کے نتیجے میں پہنچے. تحقیق کیا ہوتی ہے؟ وہ سائنٹیفک ہوتی ہے. لہٰذا یہ آپ کو اعتماد دیتی ہے، آپ کو فیصلہ کرنے کے اندر آپ کو اعتماد پیدا کرتی ہے، اور آپ کا فیصلہ سائنٹیفک فیصلہ ہوتا ہے. تو ریسرچ کی بنیاد پر آپ طے کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ کے اندر یہ اپیل کام نہیں کر رہی، یا آپ کا یہ اشتہار جو ہے یہ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے، یا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. آپ ریسرچ کے نتیجے میں جب فائنڈنگز آتی ہیں تو آپ ری ایڈریس کرتے ہیں، آپ ریویو کرتے ہیں کہ جی دس ایڈ ڈڈ ناٹ ورک. کیسے پتہ چلا؟ ریسرچ کے ذریعے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کلاس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر بعض اوقات ریسرچ کے شعبے بھی موجود ہوتے ہیں. اگر یہ شعبے نہ موجود ہوں تب بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا کلائنٹ کسی اور انڈیپینڈنٹ ریسرچ کے ادارے سے یہ کام کروا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ ان کی پروڈکٹ کو کیوں نہیں خرید رہے، یا لوگ ان کی پروڈکٹ کو پسند کر رہے ہیں تو کیوں پسند کرتے ہیں، اور لوگ اس پروڈکٹ کے مقابلے میں جو دوسری پروڈکٹ ہے اس کو پسند کر رہے ہیں تو کیوں پسند کر رہے ہیں. یہ ریسرچ کی بنیاد پر آپ کو معلومات ملتی ہیں. یہ معلومات بڑی مفید ہوتی ہیں. یہ مفید معلومات اصل میں آپ اپنی کمپین کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. یہی دیکھیں اس حوالے سے کہ ٹائپ آف ایڈورٹائزنگ دے آر یوزنگ، واٹ از دی رسپانس آف دی کسٹمر. یہ سب ریسرچ کے نتیجے میں مختلف سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو ملتے رہتے ہیں. جب آپ کو یہ جوابات ملتے ہیں تو آپ کو پوری کیمپین جو ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر اور صحیح سمت میں استوار کرنے میں بڑی معاونت ملتی ہے. ٹارگٹ آڈینس یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے پروسیس آف ایڈورٹائزنگ میں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہو کہ آپ سفر کرنے بیٹھے ہیں کسی ٹرین میں،
آپ نے کہاں کا ٹکٹ لینا ہے، آپ کہاں جانا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کی منزل کی فلاں لوگ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں کون، کس طرح کے لوگ ہیں آ کر، اور کس طرح کی ان کی نیڈز ہیں، کس طرح کی ان کی وانٹس ہیں، کس طرح کا ان کا کلچر ہے، کس طرح کا ان کا ویلیو سسٹم ہے، کس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے، کس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں، وہ مہمانداری پسند کرتے ہیں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، وہ ڈکٹیشن پسند نہیں کرتے، وہ ریکویسٹ پسند کرتے ہیں، وہ محبت چاہتے ہیں، انہیں دھمکی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہم کیوں باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ جب ہمیں لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کے مطابق ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ایڈورٹائزنگ کیمپین چلانے نکلیں تو آپ کو یہ پتہ تو ہو کہ ہو آر یور ٹارگٹ آڈینس، کون لوگ ہیں، کن کے لیے آپ کریں۔ آپ زبان ایسی استعمال کر رہے ہیں جو اس علاقے میں سمجھی نہیں جاتی، اس لیے کہ آپ کو اپنے ٹارگٹ آڈینس کی زبان کا ہی پتہ نہیں تھا۔ آپ ایک اشتہار بنا رہے ہیں جو گلگت اور چترال کے لوگوں کے لیے ہے، جس میں آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک بیماری پھیلی ہوتی ہے، گلے پھول جاتے ہیں جسے گلڈ کہتے ہیں، اور آپ ایک اشتہار بناتے ہیں گلڈ سے نجات، حکومت کے تصدیق شدہ نمک کا استعمال، یہ آپ ایک اشتہار بناتے ہیں اور اس میں عورت کو دکھاتے ہیں اس کا گلا پھولا ہوا ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ the people of that area do not like to display their women in the form of poster and in such an ugly shape کہ وہ پوسٹر کے طور عورت کو دکھائیں وہاں کے کلچر میں، یہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں یہ بحث نہیں کہ کیوں نہیں پسند کرتے، آپ ان کے کلچر سے لڑے نہیں، اس میں تبدیلی آئے گی لیکن دیر لگے گی، آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ ڈو ناٹ کنفرنٹ دا ویلیو سسٹم آف دا ریسیورز، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ اردو نہیں سمجھتے، آپ نے اس پوسٹر کے نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے، وہ وہاں شنا اور دری لینگویج سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مسلیڈنگ ہم اشتہارات جب بناتے ہیں اور اس پر ہزاروں اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ کہ یہ کام نہیں کرتی۔ لہٰذا ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے لوگ کون سی زبان استعمال کرتے ہیں، اور یہ میسج دیکھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب آپ کو گالڑ ہو جائے، گلٹ ہو جائے تو آپ یہ نمک استعمال کیجئے۔ جب وہ نمک استعمال کرتے ہیں تو انہیں ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، حالانکہ علاج یہ ہے کہ جب آپ کو گوئٹے ہو تو آپ آپریٹ کروائیں، اور یہ جو نمک ہے اس کو مستقل استعمال میں رکھیں، چاہے آپ کو گوئٹے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ہم تیسرا کام بھی غلط کر رہے ہیں کہ ہم میسج بھی غلط دے رہے ہیں۔ اٹ واز اے مس لیڈنگ میسج۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹ آڈینس کو نہیں جانتے۔ ٹارگٹ آڈینس کو جانیں تو اس کے مطابق ہم ایسا پیغام ترتیب دے سکتے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہو اور ان کو سمجھ میں بھی آ سکتا ہو۔ میڈیا سلیکشن، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ہوتا کیا ہے، کیا ہم کوئی اشتہار بنانے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو بھئی اللہ کا نام لو، آ کے یہ اشتہار جو ٹی وی پہ دے دو، یا کیا خیال ہے یہ اشتہار ریڈیو پہ آنا چاہیے، یا چھوڑو یار یہ سب میڈیا پہ دے دو؟ کیا فیصلے ایسے ہوتے ہیں؟ یہ نان سائنٹیفک اپروچ ہے۔ آپ کی ضرورت ہے، فرض کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ صرف لوکل شہر تک ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو کسی کا دماغ خراب ہے وہ نیشنل میڈیا کو استعمال کرے جو پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے اور بڑا مہنگا ہے۔ تو سلیکشن اور میڈیا بھی آپ اپنے مقاصد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ کیمپین کا مقصد کیا ہے۔ مقصد اگر صرف ایک شہر تک محدود ہے تو آپ ایک ایسا میڈیم سلیکٹ کریں، سنیما ہال ہو سکتا ہے، بل بورڈز ہو سکتے ہیں جو سڑکوں پہ لگائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہینڈ بل ہو سکتے ہیں، پوسٹر ہو سکتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ایک ایکسپینسو نیشنل یا انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرنے کی بلا ضرورت؟ تو یہ چیز اس کا فیصلہ کرنا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیبرک کا کلر ہے، یہ لان ہے، لان کا اشتہار تو کسی میگزین میں جانا چاہیے جو کلر میگزین ہو۔ تو آپ کلر میگزین کا انتخاب کرتے ہیں، کون سا کلر میگزین بہتر رہے گا، یہ فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ کون سا کلر میگزین، عورتوں کا کلر میگزین یا جنرل میگزین، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کی سرکولیشن کتنی ہے، اس کی سرکولیشن زیادہ ہے جس میں اشتہار دینے سے آپ کا پیغام زیادہ دور تک پہنچے گا۔ یہ وہ انڈیکیٹر ہیں جس کا آپ فیصلہ کرتے ہیں
کسی میڈیم کے سلیکٹ کرنے سے پہلے ان سب باتوں کا جائزہ لیتے ہیں آپ؟ یہ آنکھیں بند کر کے نہیں شروع کر دیتے کہ چلو یار پچھلی مرتبہ اس میگزین کو اشتہار دیا تھا، اس مرتبہ اس کو اشتہار دے دو۔ ایسا کام ہمارے ملک میں سیاسی طور پر حکومتیں کیا کرتی ہیں، جو رشوت کے طور پر اشتہار دے دیتی ہیں کہ کچھ اشتہار ان کو بھی دے دو، کچھ ان کو بھی دے دو۔ لیکن ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک پروڈیوسر، ایک مالک کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا پیسہ ضائع ہو۔ وہ ہر اس میڈیم کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرے گا کہ کیا اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں تک فیصلہ کرے گا اس اخبار کو اشتہار دیتے وقت کہ اگر یہ آزاد کشمیر کے ایریے میں نے اپنی پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو کون سا اخبار اس علاقے میں زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اخبارات جن کو آپ مین سٹریم کے اخبارات کہتے ہیں وہاں پر زیادہ نہ پڑھے جاتے ہوں، وہاں پر ایک اور سی کیٹیگری یا بی کیٹیگری کا اخبار ہے جو زیادہ پڑھا جاتا ہو، تو آپ اس اخبار کو منتخب کریں گے اپنے اشتہار کے لیے کہ جی میں تو آزاد کشمیر کے ایریے میں اور میر پور کے ایریے میں اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس میڈیم کا انتخاب کروں گا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں ان تینوں کو ملا کر ایک کمبینیشن بنا سکتا ہوں۔ میں ریڈیو بھی استعمال کر سکتا ہوں، ایف ایم، اس کے اندر میں 2-3 اشتہار ہفتے کے دے سکتا ہوں، ایک دن میں 4 مرتبہ سنا سکتا ہوں، ٹیلی ویژن پر ایک اشتہار دے دوں۔ آپ کوئی کمبینیشن ایسا بناتے ہیں جس میں آپ کی تسکین ہو جاتی ہے کہ آپ اخبار بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ میگزین بھی استعمال کر رہے ہیں اور آپ ریڈیو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں میڈیا سلیکشن کے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا، جہاں لوگ میڈیا کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ہر میڈیا کی ریچ کا پتہ ہے کہ یہ ریڈیو اس علاقے میں کتنی دور تک سنا جا سکتا ہے، ٹیلی ویژن جو ہے کتنی دور تک دیکھا جا سکتا ہے، اس کی رینج کیا ہے اور ان کے ریٹس کیا ہیں، ریڈیو کے ریٹس کیا ہیں، ٹیلی ویژن کے پر منٹ ریٹس کیا ہیں، سیکنڈ کے حوالے سے کیا ریٹس ہیں، اور مل کر آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کے لیے، آپ کے اشتہار کے لیے یہ میڈیم یا یہ کمبینیشن آف میڈیا سوٹ کرتا ہے۔ سیٹنگ دا بجٹ، یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اگرچہ یہ نقطہ ہم آخر میں ڈسکس کر رہے ہیں، ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بیک بون ہے، یہ سینٹرل پوائنٹ ہے۔ یہ سارے خواب آپ کے کہ جی میرا اشتہار ٹیلی ویژن پہ آئے، میرا اشتہار پرائم ٹائم میں آئے، میرا اشتہار دن میں 8 مرتبہ آئے، میرا اشتہار ایف ایم ریڈیو پر بھی آئے، اور میرا اشتہار ایف ایم ریڈیو پر 15 مرتبہ دن میں سنا جائے، میرا اشتہار پاکستان کے سارے A کلاس اخبارات کے فرنٹ پیج پہ آئے، میرا اشتہار پاکستان کے بہترین ہائیلی سرکولیٹڈ میگزینز میں ہر ہفتے آئے۔ یہ سب خواہشیں ہیں، یہ خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لوگ، سیلز ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں، وہ ان سب کا حساب کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا بجٹ آئے گا، ایک کوارٹر ہم اگر کیمپین چلائیں گے اور اتنی فریکوینسی پر چلائیں گے، اتنی مرتبہ ریڈیو پر سنائیں گے، اتنی مرتبہ ٹیلی ویژن پہ دکھائیں گے، اتنے چینلز پر دکھایا جائے گا، اور پھر اس ٹائم پہ دکھایا جائے گا۔ یہ بڑا مہنگا وقت ہے اور یہ سستا وقت ہے، اس کا کمبینیشن ہم دکھائیں گے، ریڈیو فلاں فلاں چینل پہ دکھائیں گے جو زیادہ سنا جاتا ہے، فلاں فلاں میگزین پہ دکھائیں گے، لیکن اس کا یہ بجٹ ہوگا۔ کین یو افورڈ اٹ؟ دا آنسر از یس۔ تو پھر آپ سودا طے کر لیتے ہیں۔ دا آنسر از یس یس، نو نو، پھر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں کہ اس میں سے ریڈیو کو ڈراپ کر دیں۔ ریڈیو کو ڈراپ کرتے ہیں تو رقم میں بڑا معمولی فرق پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، پیسہ تو بڑا تھوڑا فرق پڑا، آپ کو اتنا پیسہ اور دینا پڑے گا۔ تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ اخبار بھی ڈراپ کر دیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا جی، اخبار تو ہم نے ضرور دینا ہے، اور دیکھیں جی ایڈجسٹ کریں، ریڈیو بھی آ جائے اخبار بھی آ جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ ریڈیو پر دن میں 3 مرتبہ بجائے اس کے کہ 12 مرتبہ سنائیں، 3 مرتبہ سنائیں گے۔ اخبار کا اشتہار جو ہے بجائے اس کے کہ روزانہ ہم دکھائیں اور اپنے چھاپیں، آپ ہفتے میں 1 دن چھاپ لیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا پرائم ٹائم میں اشتہار آئے، 1 دن پرائم ٹائم میں آ جائے گا، 1 دن نارمل ٹائم میں آ جائے گا، مل کر ایسا کمبینیشن بنا کر آپ پیش کرتے ہیں
کیونکہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کلائنٹ بھاگے نہ. کلائنٹ کو آپ جتنے بھی چاہتے ہیں تو آپ کلائنٹ کو ایک ایسا کمبینیشن، ایسا مکس بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جو آپ کے گیون بجٹ ہے اس کے اندر یہ ایک امکان موجود ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ آپ ایگری کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میں ایگری کرتا ہوں، ایسے کر لیں، تھوڑی سی گنجائش ہونے کا. تو یہ نیگوسیشن کا پروسیس ہے جس میں بجٹ سب سے اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. تو بجٹ کو ایڈجسٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر آپ اشتہار بازی کے پورے پروسیس سے باہر ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ اشتہار بازی کے مہنگے ترین عمل کے اندر بھی آپ موجود رہتے ہیں اور اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اب آئیے جی سینٹرل پوائنٹ، یہ ہے جی اس کا مرکزی اور سب سے مشکل ترین مرحلہ جو پورے اشتہار کی جان ہوتا ہے کہ آپ نے بجٹ بھی دے دیا، آپ نے اپنی خواہش بھی ظاہر کر دی. اب یہ سارا کھیل اور یہ سارے کارڈز اور ساری یہ گیندیں، یہ بال چلا جاتا ہے کریٹو ڈپارٹمنٹ کے حوالے ہو جاتا ہے. یہ کریٹو ڈپارٹمنٹ ہے کس کا؟ یہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا کریٹو ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پر کون لوگ کام کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو تخلیقی ذہن رکھتے ہیں، وہ جنہیں کاپی رائٹر کہتے ہیں، جو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، جو آئیڈیاز سے کھیلتے ہیں، جو سلوگن بناتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، کیچی اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کرا سکیں. اٹینشن گیٹر سلوگنز بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. پھر ان کے سلوگنز کو، ان کے آئیڈیاز کو جو کازمیٹکس کا کام دینے والے لوگ ہیں، جو السٹریٹ کرتے ہیں، جو گرافک اور ڈیزائننگ کرتے ہیں، جو کلر سکیم بناتے ہیں، جو ان کی پلیسمنٹ دیکھتے ہیں، جو اس کے اندر میوزک ڈالتے ہیں، جو اس میں ماڈل لے کے آتے ہیں، جو اس کے پیچھے شوٹ کرتے ہیں اور کوئی سین لے کے آتے ہیں، یہ مل کر اشتہار کو بیوٹیفائی کرنے کی چیزیں ہیں. کریٹو تخلیق کار، تاکہ آپ اگر ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو آپ رک جائیں، آپ آگے نہ چاہیں آگے، آپ رک جائیں، آپ کی آنکھوں کو بریکیں لگ جائیں. آپ ریڈیو پہ سنیں تو آپ سننا چاہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. آپ پرنٹ میڈیا میں دیکھیں تو اسے پڑھنا چاہیں. تو آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا، نہ صرف مبذول کروانا بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا اس وقت تک جب تک کہ وہ اشتہار ختم نہ ہو جائے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیسیکلی کریٹو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور یہاں پر ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم نے جو اس سے پہلے سبق پڑھا ہے وہ ہے افیکٹو ایڈورٹائزنگ کا. وہ افیکٹو کمیونیکیشن، افیکٹو ایڈورٹائزنگ کا سارا عمل یہیں پہ تو ہوتا ہے، یہیں پہ تو اس پر عمل ہوتا ہے، یہیں پہ تو اس کو مٹیریلائز کرتے ہیں، یہیں پر تو اسے ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیتیں، افیکٹونیس اس کی یہاں ڈیمانسٹریٹ ہوتی ہے. جتنا افیکٹو کاپی آپ لکھیں گے، جتنی افیکٹونیس کے تقاضے پورے کریں گے، اتنے ہی آپ کا جو اشتہار ہے وہ کریٹو ہوئے گا. لہٰذا اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ افیکٹو کمیونیکیشن کا جو چیپٹر اس سے پہلے ہم نے اس پہ بحث کی ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. اصل تو مرکزی نقطہ ہی وہی ہے کہ اشتہار ہوتے اس لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو افیکٹ کریں. اگر وہ افیکٹ نہیں کر رہے، پرسویڈ نہیں کر رہے، تو وہ اشتہار نہیں ہے، وہ کچھ اور ہیں، کوئی نام دے لیجیے اس کا. لہٰذا یہاں پر ہم افیکٹو کمیونیکیشن کے سارے تقاضے بروئے کار لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم کلر کرتے ہیں، اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، اس کے اندر السٹریشن، گرافک جس کا میں نے ذکر کیا، یہ سارے کے سارے لوگ، پروڈکشن کے لوگ، یہ مل کر یہ ایک ٹیم ورک ہے. اور یہ بڑے مہنگے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس شعبے میں اس سارے خیال کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو ریالٹی اور ایک بڑا ہی فنش فارم میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کی طرف بڑھو، لپکو اور اس چیز کو خریدو. اگلا پوائنٹ ہے پرفیکشن. یہ پرفیکشن اگرچہ کہتے تو ہم پرفیکشن ہے، لیکن پرفیکشن میں بھی کمیاں رہ جاتی ہیں. لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کوشش ہم کرتے کیسے ہیں؟ ہم ایک کوشش کرنے کے بعد ایک اشتہار بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کچا اشتہار، اس کو ہم کہتے ہیں سٹوری بورڈ. ہم سکیچ بنانے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خامی ہے، اسے مانیٹر کرتے ہیں، اسے ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کی خامیوں کو تلاش کرتے ہیں. اور یہ خامیاں کیسے تلاش ہوتی ہیں؟ یہ خامیاں سے تلاش ہوتی ہیں کہ آپ ایک پری ٹیسٹنگ کے پروسیس سے گزارتے ہیں. یہ پری ٹیسٹنگ کا جو ماحول ہے، اس سے آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، رائے دیتے ہیں، وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں فلاں چیز
فلاں ایلیمنٹ بیڈ ٹیسٹ ہے، یا آپ بچے کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ ایک یوگرٹ کا اشتہار ہے اور چاہتے ہیں کہ بچہ یہ یوگرٹ استعمال کرے، جب وہ استعمال کرے تو آپ نے بچے کو دکھایا ہے کہ اس کے والدین کان سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ تو بیڈ ٹیسٹ ہے. بچہ تو کبھی یہ یوگرٹ نہیں خریدے گا، کیونکہ بچوں کو یہ میسج آئے گا کہ جو بچہ اس یوگرٹ کو خریدے گا اس کو سزا ملے گی. لہٰذا آخری حصہ نکال دیں. پیرنٹس کو کان سے پکڑ کے بچے کو لاتے ہوئے نہ دکھائیں، ورنہ بچہ بھاگ جائے گا. اس نتیجے میں آپ اسے ایویلویٹ کر کے کریکٹ کرتے ہیں، آپ پرفیکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیسے پتہ لگا؟ جب آپ نے پری ٹیسٹ کیا، مختلف لوگوں سے پوچھا، تو ایک بندے نے آپ کو یہ کہہ دیا جو کہنے کو بہت پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایک طرف بچوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ یوگرٹ بچوں کے لیے ہے اور بچے آپ کے ٹارگٹ آڈینس ہیں، لیکن جب وہ یہ یوگرٹ خریدتا ہے تو اس کو پھر میسج ملتا ہے کہ اف یو گو فار اٹ تو یو ول بی پنشڈ، آپ کے ابو آپ کے کان سے پکڑ کر لے جائیں گے. تو یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ اصل میں اس پری ٹیسٹنگ پروسیس سے گزرنے کے نتیجے میں آپ کو وہ خامی جو ہے وہ نشاندہی ہو گئی اس کی، جس کو آپ نے وہیں پر کریکٹ کر دیا. لہٰذا اس میں پرفیکشنزم پیدا کرنے کے لیے آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں تاکہ آخر وقت تک اس کو جتنا ممکن ہو سکے بہتر بنایا جا سکے اور قابل قبول بنایا جا سکے اور جاذب نظر بنایا جا سکے. پھر اسی چیز کو جس کا ہم نے شروع میں طے کیا تو پھر اس کو پلیس کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ٹائم دیکھنا ہے کس ٹائم میں اور کیسے پلیس کرنا ہے، اس کے ریٹس کیا ہیں. یہ سب چیزیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا وہ شعبہ ڈیل کرتا ہے. یہ ان کا کام ہے، ان کو ریٹس کا پتہ ہونا چاہیے، ٹیرف کا پتہ ہو، آ کر کمبینیشن بنانا آتا ہو، پی آر ان کی اسٹرانگ ہو، اپنی مرضی کا ٹائم لینے میں آسانی ہوگی اگر ان کی میڈیا کے ساتھ پی آر اسٹرانگ ہوگی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پروسیس کا حصہ ہیں. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی آپ اپنے اشتہار کے لیے مطلوبہ ٹائم اور مطلوبہ جگہ حاصل کر سکتے. The place will be decided according to the target customers where the ad is most visible clearly to them. ظاہر ہے کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پر ایڈ جو ہے پلیس کروائی جا سکے جو زیادہ سے زیادہ دیکھنے میں آسانی ہو اور وہ اویلیبل ہو. ظاہر ہے یہ سارے کام جو ہے پلیسمنٹ کے کام ہیں. بل بورڈ کے معاملے میں بھی یہ دیکھیں کہ بل بورڈ بھی ایسے نہیں لگا دیے جاتے، اس کی بھی سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے، سروے ہوتا ہے کتنے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، گاڑیاں رکتی ہیں تو دائیں جانب دیکھتی ہیں، بائیں جانب دیکھتی ہیں، کتنی گاڑیاں گزر چکی ہوں گی لوگ، اس طرف دھیان جاتا ہے. یہ سب باتیں سروے کرنے کے بعد زمین سے کتنے فٹ بلند ہونا چاہیے، یہ سب سائنٹیفک اسٹڈی ہے. لہٰذا اس کی پلیسمنٹ بھی صرف ایسے نہیں ہے کہ دل کر رہا ہے کہ رائٹ پہ لگا دو یا لیفٹ پہ لگا دو. اگر یہ سائنٹیفکلی ایگزامنڈ ہے تو اس کے نتائج بڑے اچھے نکل سکتے ہیں. ایگزیکیوشن. Finally, the ad is released with perfect creation, perfect placement, and perfect timing in the market. انسانی بنیادوں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پرفیکٹ انداز میں یہ سارے کام کرتے ہیں، پرفیکشن دینے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر. یہ انسانی کوششوں کے نتیجے میں ایک پرفیکشن ہے. اس میں انسانی کمیاں اپنی جگہ پر موجود رہیں گی. اس کے باوجود آپ کسی سے پوچھیں کہ اس ایڈ میں کیا کمی ہے، وہ کہے گا اس میں فلاں چیز کی کمی رہ گئی ہے. اور یہ عمل کمی کا اور اس کی نشاندہی کا جاری رہتا ہے. انسان چونکہ کریٹیو ہے اور کریٹیوٹی جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا بھی بڑا مشکل ہے اور اسے کنفائن کرنا بھی بڑا مشکل ہے. ہر وقت گنجائش موجود ہے بہتری کی. لہٰذا کوئی اس سے بڑا ایکسپرٹ اور کوئی اس سے کم ایکسپرٹ کسی وقت بھی کسی بھی اشتہار کی پرفیکشن کے بعد بھی اس کی کمزوری کی نشاندہی کر سکتا ہے. Performance. The performance of the ad is judged in terms of the response from the customers. پرفارمنس اصل میں بنیادی طور پر جانچی جاتی ہے، ایویلویٹ ہوتی ہے وہ گاہک کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. کیا کسٹمر اس پرفارمنس کو کس طرح ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے؟ آپ کے اشتہار کی پرفارمنس کو جج کرنے کا بہترین طریقہ کسٹمر کا ریئیکشن ہے. کیا اس کا رسپانس پازیٹیو ہے؟ کیا وہ آپ کی اس اپیل کو سپورٹ کرتا ہے جو آپ نے اشتہار میں کی ہے؟ کیا اس کو ترغیب ہو رہی ہے کہ وہ چیز وہ خریدے یا وہ سروس حاصل کرے جس کے لیے آپ نے اپنے اشتہار میں اپیل کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم کہتے ہیں اشتہار جو ہے آپ کا اشتہار
پرفارمنس کے اعتبار سے، کارکردگی کے اعتبار سے ایک بہترین اشتہار ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں کیا کمی رہ گئی ہے، دوبارہ اسے ری ایویلویٹ کیجیے، اور اس ری ایویلویشن کے نتیجے میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو ریپیئر کیجیے، اور ریپیئر کرنے کے بعد دوبارہ نئے انداز میں اپنے پیغام کو پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔ Did that reached all the targeted people? Was the ad capable enough to compete with the other players, etc. etc. یہ بات بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گاہک پرسویٹ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیتے جائیں کہ کیا آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو یہ کمپیٹ کر رہا ہے، اس قابل ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ کمپیٹ کر سکے، کسی طرح کمی نہ رہ جائے آپ کے اس اشتہار میں۔ آپ نے اس کمپٹیشن میں اس سے آگے نکلنا ہے، یہ ارج ہمیں رہنی چاہیے اور اس کی طلب رہنی چاہیے، اور اس اشتہار میں بہتری پیدا کرنے کی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ ناظرین، آج ہم نے جن موضوعات پر بات کی، شروع میں ہم نے وہ ٹپس ڈسکس کیے جو ہم پچھلے لیکچر میں چھوڑ آئے تھے، جس کا تعلق مؤثر ابلاغ کے ساتھ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ مؤثر ابلاغ ہی ہے جو ہمارے پورے پروسیس ایڈورٹائزنگ کے اندر سینٹر رول پلے کرتا ہے، جس کا تعلق کاپی رائٹنگ اور کریٹو ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرکزی نقطہ اور مرکزی خیال ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا پروسیس آف ایڈورٹائزنگ، کہ ایک اشتہار جو آپ تک پہنچتا ہے عمومی طور پر ہم ایک جائزہ لے کر یہ بتائیں کہ وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، بریفنگ کیسے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں یہ سودا کون کرتا ہے، یہ کس کے درمیان بریفنگ ہوتی ہے، بجٹ کا کیا رول ہے، اس میں کریٹیوٹی کیسے آتی ہے، یہ میڈیا کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے، یہ ٹائم اینڈ پلیسمنٹ کیسے ہوتی ہے، یہ ایگزیکیوشن کیسے ہوتی ہے، یہ پرفارمنس ہم کیسے دیکھتے ہیں، پرفیکشن اس میں کیسے آتی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پروسیس آف ایڈورٹائزنگ کا حصہ ہیں۔ اور آخر میں ہم پرفارمنس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں ود دی ایٹیچیوڈ آف دی کنزیومرز، ٹارگٹ کنزیومر کے ٹارگٹ کنزیومر کا رویہ کیا ہے ہمارے اس اشتہار کی جانب، پازیٹیو ہے، ترغیب ہو رہی ہے، چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پرفارمنس اچھی ہے ہمارے اشتہار کی۔ کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو ری ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اشتہار کی اس کیمپین کو تھرو پروسیس آف ایڈورٹائزنگ کریکٹ کر کے دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کریں، شاید اس سے بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔